بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں اور دو خوشی کے دن عطا فرمائے. ایک تو عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن. اس کے علاوہ اور کوئی عید اور خوشی کے وقت خصوصی تہوار اسلام میں نہیں. اسے باقاعدہ منایا جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان اور خاص طور پر نوجوان غیروں کے طریقے کو اس طرح اپنائے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ دین کا حصہ ہے. خصوصاً جو بھی کچھ دنوں کے بعد ایک دن آ رہا ہے 14 فروری کا دن، سے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن سب سے پہلے امریکہ اور دوسرے ممالک میں منایا جاتا تھا. وہ بھی صرف اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. صرف قلبوں کے اندر اس دن کو وہ لوگ اپنے طور و طریق سے منایا کرتے تھے. اس کی بہت ساری باتیں اس دن کے بارے میں بتائی جاتی ہیں کہ یہ دن کس طرح وجود میں آیا اور لوگ عیسائی اس دن کو کیوں خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اور موجودہ عیسائی لوگ تو اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھتے ہیں اور باقاعدہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے طور و طریق سے اس میں عبادت کرتے ہیں. تقریباً 1700 سال پہلے جب رومانیوں بت پرستی کے اندر روم کی قوم مشغول تھی تو اس وقت ان کا پیشوا اور ان کا بڑا، اس کا نام ویلنٹائن بتایا جاتا ہے، اس نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا. اب وقت کے بادشاہ نے اس کو اس جرم کے اندر سزائے موت دے دی. پھر ایک وقت یہ آیا کہ روم کے لوگ بھی بت پرستی چھوڑ کر عیسائیوں کی طرف آنے لگے اور عیسائیت کو اپنانے لگے اور خود بھی دین عیسائی کے اوپر قائم ہو گئے. اب پہلے تو پھانسی کی سزا دے دی تھی، سزائے موت ادا کرتی تھی. اب ان کو شرمندگی ہوئی اور اس دن کو ان کی یاد کے اندر منایا جانے لگا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن خیر، اسلام ایسے کسی بھی دن کو اس طرح منانے کی اجازت نہیں دیتا. آج مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرنے والے کئی ممالک اور کئی دوسرے مذاہب کے لوگ اور خصوصی طور پر مسلمان بغیر سوچے سمجھے ہوئے اور بغیر شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیے ہوئے اور بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ان کی ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو دن دکھاتے ہیں، جس طرح ہمیں لے جاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اس دین کے اندر بہت ساری فحاشیاں ہوتی ہیں اور بہت سے ناچ گانے کی مجالسیں ہوتی ہیں اور پوری راتیں عیاشیوں کے اندر گزرتی ہیں اور شراب عام ہوتا ہے، زنا خوری عام ہوتی ہے. اور آج ہمارا نوجوان اس دن کو خوشی خوشی مناتا ہے اور شریعت مطہرہ کے تمام احکامات کو اسے پشت ڈال لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو عیدیں دی ہیں، ہمیں جو خوشی کے دن دیے ہیں، وہ ہمیں
نہیں، ہمیں پسند ہے تو غیروں کے طریقے پسند ہیں، ہمیں پسند ہے تو عیسائیوں کی خوشی کا دن پسند ہے، ہمیں پسند ہے تو وہ دن پسند ہے جس دن کے اندر عیاشیاں ہوں، جس کے اندر پوری رات شراب کھانے عام ہو، پوری رات جاموں کی مجلس لگائی جائے، پوری رات زنا کاری کی جائے، پوری رات غیر عورتوں کے ساتھ اپنا بستر گرم کیا جائے، پوری راتوں کو عیاشیوں کے اندر گزار دیا جائے اور غفلت کے اندر پڑا جائے، ہمیں وہ دن پسند ہے اور ہمیں وہ شریعت پسند ہے، لیکن ہمیں شریعت مطہرہ پسند نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جس دین کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اسی کے ساتھ اٹھا لیں گے، قیامت کے دن اسی کی صف میں اسے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا، میری زندگی تو اسلام کے مطابق ہے، میری زندگی تو دین کے مطابق ہے، میری زندگی تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن جب یہ دنیا میں آنکھیں بند ہوگی، آخرت کی آنکھیں جب کھلے گی، جب قبر میں جائے گا، وہ حشر کا میدان سجے گا، تو جب آواز آئے گی اس کو الگ کر دو، فلانے کو الگ کر دو، تو جو معلوم پڑے گا یہ شخص بظاہر تو مسلمان معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ تو عیسائی کی صف میں ہے، یہ تو کفار کی صف میں ہے، یہ تو یہودی کی صف میں ہے۔ میرے دوست اور بزرگ ہیں، ہمارے کئی بار کوتاہیوں کے اندر ہیں۔ 14 فروری سے یوم محبت اور یوم عشق کہا جاتا ہے، یہ تو محبت کا دن ہے، بھلا اسلام میں یہ دن کہاں سے آ گیا؟ جس دین کے اندر بے حیائی منائی جائے، اسے اس کی اسلام کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ صحابہ کے دور کو دیکھیے، پھر تابعین کے دور کو دیکھیے، ہمارے اسلاف و اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پھر ہمارے اس دور کو دیکھیے کہ وہ کیا کر کے چلے گئے اور ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ اسلام تو بے حیائی کو مٹانے کے لیے آیا، اسلام تو شریعت مطہرہ، اسلام تو تمام رسومات کو مٹانے کے لیے آیا۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھوں میں، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار۔ وہ علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں بڑے اونچے ہیں، انہوں نے ہر وقت نوجوانوں کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے نوجوانوں تم ہی قوم کا سرمایہ ہو، کہ تم صحیح طور طریق پر آ گئے، تم نے شریعت مطہرہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو کوئی قوت تم کو نہیں ہرا سکتی، کوئی قوم تم کو شکست نہیں دے سکتی، لیکن اگر تم ہی شریعت مطہرہ کے احکام کو چھوڑ دو گے اور تم ہی شریعت کے خلاف ورزی کرنے لگے جاؤ گے تو ذرا سوچو پھر تمہارا کیا حال بنے گا، تمہارے کیا حال بن جائے گا۔ نوجوان تو قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھا جائے آج سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کے نوجوان تو چھوٹی سی عمر کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمارے گھر کی تعلیم اور تربیت ایسی ہے؟ آج خود باپ اپنی بیٹی کو ننگے کپڑے پہنا کر بازاروں میں آ کر کھڑا کرتا ہے، آج خود ماں اپنی بیٹی کو نیم عریہ بدنوں کے ساتھ دیکھنا پسند کرتی ہے، آج بھائی خود اپنی بہن کی عزت کا رکھوانا نہیں ہے، تو کیا ایسے ماحول کے اندر اور ایسی ماحول کے اندر ہمارے نوجوان صحیح راست پر آ سکتے ہیں؟ بلکہ نہیں، 100 بار نہیں۔ جب گھر کا ماحول اچھا بنے گا، گھر کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، یہی اولاد جب بڑی ہوگی، جب اچھی تربیت کی ہوئی ہوگی، تعلیم اچھی ہوگی، ان کی جوانی بھی بیدار رہے گی، جوانی اچھی ہوگی تو پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے انہیں دیکھ کر اور دوسروں کی تربیت کریں گے، وہ معاشرہ
شریعت پر آئے گا۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے ہمارے اکیلے کے اسلام پر چلنے سے، ہمارے اکیلے کے شریعت پہ چلنے سے، صرف ہمارے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھے، ہر شخص یہ ٹھان لے، ہر شخص یہ دل میں پختہ یقین اور پختہ ارادہ کر لے کہ ہم سب شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر فرد کے ہاتھوں میں ہے، امت کے ہر فرد کے، ہر اقوام کے ہاتھوں میں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ تمام فرد اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ اگر کلام اللہ پاک کا مطالعہ، کلام اللہ پاک کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتے ہیں، ذرا انداز دیکھیے کلام اللہ پاک کا کیا انداز ہے، اللہ کا کہنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے تم زنا مت کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے تو تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس برائی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اس برائی پہ پہنچنے سے پہلے جو اسباب ہیں اسی کو تم اختیار نہیں کرو گے، تم اس گناہ سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بچ جاؤ گے۔ اگر ہم ایسے دین جو بے حیائی کا دعوت دیتے ہیں، اور ایسے تہوار اور ایسے عیدیں جسے لوگ عیسائی عیدیں مناتے ہیں، ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، ہم اس کے اندر شریک نہ ہو، تو پھر ہم اس بے حیائی کے قریب بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر جائیں گے، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دوست جو ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے شریعت مطہرہ سے دور کرتا ہے، ایسے دوست، ایسے والدین اور ایسے کسی بھی شخص کی بات کو نہیں مانا جاتا ہے جو بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ پاک میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے تذکرہ کرتے ہیں، کیا میری اطاعت ہے پھر والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرما برداری کیجیے۔ لیکن اگر یہی والدین جو نماز چھوڑنے کا حکم دے تو ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہی تیرے دوست تجھے بے حیائی کا حکم دے تو ان کی باتوں کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو تبھی مانا جائے گا ان کی بات شریعت مطہرہ اور دین اسلام کے مطابق ہو۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، اور ان تمام بے حیائی کے دنوں سے ہمیں دور رکھے اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔